پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ پھر جب نسو وہ بھول گئے، ما جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے، بھی جس کی انجینا نجات دی ہم نے الذین انہیں جو ینہون وہ روکتے تھے عن السوء برائی سے، واخذنا اور پکڑ لیا ہم نے الذین ان کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا بعذاب ساتھ عذاب کے بئیس سخت بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے فسق کرتے۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی واعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی میں اڑے رہے ڈٹے رہے، نافرمانی پر ہی بضد رہے۔ وہی ظالم تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا لیا گیا ان کے فسق کی وجہ سے کہ اللہ کے حکموں سے سرتابی کی انہوں نے، اور اس بات کو اپنا شیوا اور وتیرہ بنا لیا۔ آخر کار انہوں نے ہدایات کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ جو بات انہیں یاد کرائی گئی وہی انہوں نے بھلا دی۔ تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ کتنا ضروری اور اہم کام ہے یہ۔ باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ اللہ ہمیں ظلم اور نافرمانی سے بچائے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ بھی نہیں سکتی۔ بنی اسرائیل کے جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک گروہ تھا جو سمندر یا دریا کے کنارے رہتا تھا، جن کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ انہوں نے جب اس سے منع کیا، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ہیلہ سازی کے ذریعے دوسرے وقت میں پکڑنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ مچھلیاں ہفتے والے دن کی ہی ہوتی۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اسے 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ وہ بٹ گئی خود ہی۔ کون سی؟ ایک وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، برا کام کر رہے تھے، اور ایک وہ جو جسٹیفائی کر رہے تھے اس کو، اور دوسرے وہ جو انہیں روک رہے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش تماشائی تھے۔ تو جب ان پر عذاب آیا تو وہ عذاب کیا تھا؟ ان کو آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے۔ عذاب تو آنا ہی آنا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن وہ کیوں آگے بڑھ کر ہاتھ سے، زبان سے، دل میں برا جاننے سے انہوں نے کیوں اس کو برائی کو برا نہیں سمجھا؟ کیوں 3 گروہ بنے؟ کیوں نافرمانی کی؟ کیوں
نافرمانی سے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہے۔ اللہ ہمیں فرمانبردار قوم بنائے، ہم خود بھی رکیں برائیوں سے اور دوسروں کو بھی منع کریں، نہ کہ مائنڈ یور اون بزنس، مزے لیتے رہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بچے ہوئے ہیں، باقی جائیں بھاڑ میں، ایسے نہیں۔ پھر عذاب ضرور پکڑتا ہے، اور جب عذاب آیا تو پہلا اور دوسرا گروہ اس میں پکڑا گیا اور نجات صرف تیسرے گروہ کو ملی۔ پتہ کیا چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریاں ہماری اوپر فائز ہیں، اس امت پر فائز ہیں۔ امت وسط ہے یہ، جو سب سے امت خیر ہے، جو گھر سے نکلتی ہے اوروں کے لیے، یہ امت اس عہدے پر فائز ہے، اس کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے، وہ شریعت کے قوانین کی پابند ہوگی اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا فرض ادا کرے گی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیکی پھیلانے کا کام مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے، اسے روکنا نہیں چاہیے، چاہے کوئی بھی نتیجے ہوں، بظاہر کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، کوئی نہ مان رہا ہو، تاکہ ہم اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے بچ جائیں، ہم برائی سے رک جائیں، ہم روک لیں، اپنا فرض ادا کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔